بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہی محل کے ایک کونے میں سلطان کے وزراء اور بڑے بڑے سول اور فوجی افسر جمع تھے۔ باہر توپوں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حاضرین کی نگاہیں برابر کے کمرے پر لگی ہوئی تھی اور ان کے چہرے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی اہم واقعہ کے منتظر ہیں۔ اچانک سلطان ٹیپو فوجی لباس میں نمودار ہوا۔ حاضرین مؤدب کھڑے ہو گئے۔ سلطان ٹیپو نے انہیں بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنی مسند پر بیٹھ گیا۔ پھر چند ثانیے حاضرین مجلس کی طرف دیکھنے کے بعد سلطان ٹیپو نے کہا، میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات تھی کہ میسور کی جنگ سرنگا پٹم کی چار دیواری کے اندر لڑی جائے۔ میں نے اس جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن جنگ بند کرنے کے لیے دشمن نے جو شرائط پیش کی ہیں وہ یہ ہیں: اولاً ہم آدھی سلطنت ان کے حوالہ کر دیں اور 2 کروڑ روپیہ بطور تاوان ادا کریں۔ ثانیاً میں اپنے 4 بیٹے اور اپنی فوج کے 4 بڑے افسر بطور یرغمال ان کے حوالہ کر دوں۔ ہمیں یہ شرائط منظور کرنے کے لیے 24 گھنٹے اور یرغمال پیش کرنے اور تاوان کی نصف رقم ادا کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے۔ میں اپنا فیصلہ دینے سے پہلے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اہل دربار پر سناٹا چھا گیا۔ میر صادق اپنے دائیں بائیں پورنیہ، قمر الدین، میر معین الدین اور دوسرے وزراء کی طرف دیکھنے کے بعد اٹھا اور کہا، عالیجاں رعایا کے مستقبل کے متعلق سوچنا ایک حکمران کا کام ہے۔ ہم حضور کے خادم ہیں اور حضور کے اشاروں پر جان دینا ہمارا ایمان ہے۔ میر صادق یہ کہہ کر بیٹھ گیا اور میر معین الدین نے اٹھ کر کہا، عالیجاں ان حالات میں ہمارے لیے دشمن کی شرائط قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، سرنگا پٹم کو تباہی سے بچانے کے لیے۔ سلطان ٹیپو نے اپنی نگاہیں میر معین الدین کے چہرے پر گاڑ دیں اور اس کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ پچھلی صفوں میں فوج کے نوجوان افسر انتہائی اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان ٹیپو نے میر معین الدین سے مخاطب ہو کر کہا، کہیے آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ معین الدین نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، عالیجاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہم سے زیادہ عرصہ دشمن کو سرنگا پٹم کی 4 دیواری سے باہر نہیں روک سکتے۔ میں مانتا ہوں کہ دشمن کی شرائط بہت توہین آمیز ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے آج مصالحت کا موقع کھو دیا تو چند دن بعد وہ ہم سے زیادہ کڑی شرائط منوانے کی کوشش کریں گے۔ میر معین الدین بیٹھ گیا اور میسور کی فوج کا جہاں دیدہ افسر غازی خان، جس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھیں، اٹھ کر بولا، سلطان معظم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے دشمن کی عزائم کے متعلق کوئی غلط فہمی ہے۔ انگریز ہمیں بار بار دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ان کی آخری شرائط نہیں، بلکہ جنرل ہیرس کا یہ خیال ہے کہ جب حضور کے صاحبزادے اس کے قبضے میں ہوں گے تو ہمیں ان سے بدتر شرائط ماننے پر مجبور کیا جا سکے گا۔ اگر میں جنگ کے نتائج کے متعلق بالکل نا امید ہوتا تو بھی میرے لیے ایسی شرائط قابل قبول نہ ہوتی، لیکن مجھے سرنگا پٹم کے ان 40,000 سرفروشوں کی جرأت اور ہمت پر پورا بھروسہ ہے، جو آپ کے حکم پر جان دینا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میر معین الدین نے جنرل ہیرس کی شرائط قبول کرنے کا مشورہ دے کر ان حریت پسندوں کے احساسات کی صحیح ترجمانی نہیں کی۔ پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو کامیابیاں دشمن نے حاصل کی ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں کہ میسور کے سپاہیوں نے کسی میدان میں بزدلی یا بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے،
بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج کے بعد رہنماؤں نے مختلف موضوعوں پر انتہائی نااہلیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ہمارے سپاہدار فرض شناسی کا ثبوت دیتے تو آج دشمن کے لشکر کو سرنگا پٹم سے کئی منازل دور ہونا چاہیے تھا۔ میسور کا سپاہی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ دشمن اسے ہر محاذ پر شکست دینے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اسے صرف یہ شکایت ہے کہ اسے کئی میدانوں میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں اس وقت اپنے کسی ساتھی کی سابقہ کوتاہیوں پر نکتہ چینی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، تاہم یہ ضرور کہوں گا کہ آج بھی ہم یہاں سے یہ عزم لے کر نکلیں کہ ہم سابقہ غلطیوں کا اعادہ نہیں ہونے دیں گے۔ چند دنوں کے اندر اندر دشمن کے تمام منصوبے خاک میں ملائے جا سکتے ہیں۔ غازی خان کی تقریر کے دوران پچھلی قطار میں بیٹھے ہوئے افسروں کے چہرے پر امید کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ بیٹھ گیا تو نوجوان افسروں کی آخری قطار سے انور علی اٹھا اور اس نے کہا، علی جا، غازی بابا صلح کے لیے دشمن کی شرائط کے متعلق میسور کے تمام حریت پسندوں کے خیالات کی ترجمانی کر چکے ہیں۔ جن لوگوں کو آپ نے عزت کی زندگی کا راستہ دکھایا ہے، ان کے لیے یہ شرائط تلوار کے زخموں سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں اور ایسی شرائط کے خلاف تو ہماری قبروں کی مٹی بھی احتجاج کرے گی۔ سید صاحب نے یہ خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہم نے آج صلح کے لیے دشمن کی شرائط قبول نہ کی تو چند دن بعد وہ ہم سے زیادہ سخت شرائط منوانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی موت سے پہلے لاد میں کودنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج جب ہم اس جگہ حاضر ہونے کا حکم ملا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ماضی کی کوتاہیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور ہم واپس جا کر مستقبل کے متعلق اپنے سپاہیوں کو مطمئن کر سکیں گے، جنہیں یہ شکایت ہے کہ انہیں دشمن کو سرنگا پٹم سے کئی کوس دور رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا، جنہیں اس قسم کی افواہوں نے پریشان کر دیا ہے۔ ہمارے بعد اکابر نے جان بوجھ کر ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عالی جا، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن گزشتہ واقعات کے پیش نظر میسور کا ایک ادنا سپاہی بھی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ دشمن کی پیش قدمی روکنے میں ہمارے بعد اکابر نے جس نااہلیت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی نظیر میسور کی گزشتہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ میر معین الدین، میر قمر الدین، میر صادق اور پورنیہ سراپا احتجاج بن کر سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن سلطان کے تیور دیکھ کر کسی کو زبان ہلانے کی جرت نہ ہوئی۔ انور علی نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، علی جا، ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ ہم پوری قوت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں اور اسے یہ ثابت کر دیں کہ اس ملک کے بچے اور بوڑھے جوان اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم لڑے بغیر غلامی کی زندگی پر قناعت کر لیں۔ پہلی صورت میں ہمیں ایک طویل اور صبر آزما جنگ کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے جانثار علائم و مصائب کے ہر طوفان سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کریں تو ہماری حالت ان لوگوں سے مختلف نہیں ہوگی جو موت کے خوف سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ جنرل ہیرس ایک طرف سرنگا پٹم کے گرد اپنا گھیرا مکمل کر رہا ہے اور دوسری طرف صلح کی بات چیت جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمیں اس وقت تک خوش فہمی میں مبتلا رکھا جائے جب تک اس کی تلوار ہماری شہ رگ تک نہیں پہنچ جاتی۔ سلطان ٹیپو نے ہاتھ بلند کیا اور انور علی خاموش ہو گیا۔ سلطان ٹیپو نے کہا، نوجوان، تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں دشمن کی یہ توہین آمیز شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ ہو چکا ہوں؟
انور علی نے جواب دیا، علی جا یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ آپ ایسی توہین آمیز شرائط تسلیم کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کو انگریزوں کے عزائم کے متعلق کوئی خوش فہمی ہے تو دور ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے صرف وہ معاہدہ آبرو مند ہوگا جو میسور کے سپاہی کی تلوار کی نوک سے لکھا جائے گا، اور میں اپنے رہنماؤں اور ساتھیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس جنگ میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پوری نیک نیتی کے ساتھ اس بات کا عہد کرنا پڑے گا کہ وہ آئندہ ان غلطیوں کا اعادہ نہیں کریں گے جن کے باعث وہ فوج جسے ہم کئی مہینے میسور کی سرحد پر روک سکتے تھے، چند دن کے اندر اندر سرنگا پٹم کی چار دیواری تک پہنچ چکی ہے۔ میں جنگ کے نتائج کے متعلق مایوس نہیں ہوں، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کو غلطی یا کوتاہی کیے محتمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ہر مرحلہ پر ایسے لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے جنہیں انگریزوں کی غلامی کا تو خوشنما زیور دکھائی دیتا ہے۔ انور علی نے تقریر ختم کی اور بیٹھ گیا۔ سلطان ٹیپو نے کہا، ہم گزشتہ واقعات سے بے خبر نہیں اور ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے بعد انتہائی قابل اعتماد افسروں نے ایک شرمناک غفلت اور کوتاہی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر وہ فرض شناسی کا ثبوت دیتے تو دشمن کا لشکر آج سرنگا پٹم سے کوسوں دور ہوتا، لیکن اس وقت ہم ماضی کے واقعات پر بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتے۔ میں تم میں سے ہر ایک کو اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کا موقع دینا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہ مجھے اپنے بیٹوں کا خیال ہے۔ اگر میں یہ شرائط تسلیم کرنے میں اپنی رعایا کا کوئی فائدہ دیکھتا تو انگریز یرغمال کے طور پر میرے تمام بیٹوں کا مطالبہ کرتے تو میں تمہارا مشورہ لیے بغیر انہیں انگریزوں کے حوالے کر دیتا، لیکن مجھے اپنی رعایا کے ہر بچے کا مستقبل اپنے بچوں کے مستقبل سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر تم سب صدقے دل سے میرا ساتھ دینا چاہتے اور یہ وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی تو میں پورے وثوق کے ساتھ تمہیں یہ خوشخبری دے سکتا ہوں کہ خدا ہمیں اس جنگ میں فتح دے گا۔ میسور میں تمہاری عزت اور آزادی کے پرچم سر نگوں نہیں ہوں گے۔ دشمن کے حالات ہم سے پوشیدہ نہیں۔ اس وقت اس کے سپاہی آدھے راشن پر گزارا کر رہے ہیں اور چند دن تک وہ بھوکوں مرنا شروع کر دیں گے۔ چارے کی کمی کے باعث ان کے ہزاروں گھوڑے اور بیل روزانہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ چند دنوں تک برسات شروع ہو جائے گی۔ جنرل ہیرس بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر موسم برسات سے قبل یہ جنگ ختم نہ ہوئی تو اسے ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے تمہیں ہر وقت چوکس رہنا چاہیے۔ جس دن دریائے کاویری کے پانی کی سطح بلند ہونی شروع ہوگی میں پورے وثوق اور اطمینان کے ساتھ تمہیں یہ خوشخبری سنا سکوں گا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ برسات کے موسم میں دشمن کی لاتعداد فوج ہمارے رحم و کرم پر ہوگی اور ہم جوابی حملہ کرنے کی بجائے صرف رسد اور کمک کے راستوں کی ناکہ بندی سے دشمن کے پڑاؤ کو ایک وسیع قبرستان میں تبدیل کر دیں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم موسم برسات کے آغاز تک دشمن کو سرنگا پٹم کی چار دیواری سے دور رکھیں اور برسات کے ایام میں دشمن کی حالت اس ہاتھی سے مختلف نہیں ہوگی جو اپنے بھاری سازو سامان سمیت دلدل میں پھنس کر دم توڑ دیتا ہے۔ تم مجھ سے یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے کہ اگر دشمن نے اپنے شدید نقصانات کے باوجود برسات کے اختتام تک سرنگا پٹم کا محاصرہ جاری رکھا تو ہم کب تک اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ میرا جواب یہ ہے کہ دشمن کو اپنی طاقت سے زیادہ ہماری کمزوری کا احساس نے اس جارحیت کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس نے سرنگا پٹم پر اس وقت حملہ کیا جبکہ یورپ اور ہندوستان میں فوری خطرات سے آزاد ہو چکا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں بحر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، لیکن میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ دشمن نے جب حالات سے فائدہ اٹھایا وہ ہر وقت
بدل ہو سکتے ہیں۔ زمان شاہ کی واپسی کا یہ مطلب نہیں کہ قدرت نے ہمارا یہ آخری سہارا ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہے۔ میں نے جو ایلچی لاہور روانہ کیے تھے انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ افغانستان کے حکمران کی واپسی چند مجبوریوں کا نتیجہ تھی۔ وہ افغانستان کا حالات درست کرتے ہی واپس آئیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہندوستان میں انگریزوں کی جارحیت کا خطرہ ہمیشہ کے لیے دور نہیں ہو جاتا۔ میرے ایلچی زمان شاہ کے پیچھے لاہور سے افغانستان روانہ ہو چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو وہ ناکام واپس نہیں آئیں گے، اور تم عنقریب یہ خوشخبری سنو گے کہ زمان شاہ دوبارہ دلی کا رخ کر رہا ہے۔ مجھے یہ بھی توقع ہے کہ بحیرہ روم میں فرانس کے جنگی بیڑے کو شکست دے کر انگریزوں نے جو اطمینان حاصل کیا ہے وہ نہایت عارضی ثابت ہوگا، اور نپولین بہت جلد یورپ میں ایسا حالات پیدا کر دے گا کہ انگریز وہاں الجھ کر رہ جائیں گے اور ہندوستان سے پاؤں سمیٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں مرہٹوں کی غیر جانبداری ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ میں ابھی تک انہیں اپنا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں کر سکا، تاہم مجھے امید ہے کہ اگر یہ جنگ کچھ عرصہ جاری رہی اور ہم ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے تو مرہٹے اس ملک کو کمپنی کی جارحیت سے نجات دلانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ انہیں صرف یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ میسور کا سپاہی ہندوستان کے بدترین دشمن کے خلاف آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ میں ہر لحاظ سے جنگ کے نتائج کے متعلق پر امید ہوں، لیکن اگر میں پر امید نہ ہوتا بھی تو میں تم سے یہی کہتا کہ ہمارے لیے لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دنیا میں عزت اور آزادی کی زندگی تمام دروازے بند ہو جانے کے بعد ہمارے لیے ایک راستہ ہر وقت کھلا رہے گا، اور وہ عزت کی موت کا راستہ ہے۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے یہاں جمع کیا تھا کہ تمہارے دشمن کے عزائم کیا ہیں۔ اگر تم عزت کی زندگی یا عزت کی موت کے طلبگار ہو تو قدرت نے تم سے کیا چاہتی ہے؟ اس کے بعد تمہارا کوئی کوتاہی یا بزدلی برداشت نہیں کروں گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اسی رات فوج کے چند افسر قلعے کے کشادہ کمرے میں سرنگا پٹم کے فوجدار سید غفار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انور علی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سید غفار کو سلام کرنے کے بعد کہا، جناب مجھے معاف کیجیے، مجھے ذرا دیر ہو گئی۔ شمال کی فصیل پر دشمن کی شدید گولہ باری کے باعث میرے 2 بہترین افسر زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان کی حالت بہت نازک تھی اور مجھے کچھ دیر اس کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ سید غفار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، حاضرین کی طرف دیکھا اور کہا، غازی خان ابھی تک نہیں آئے اور ہم زیادہ دیر ان کا انتظار نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو ایک اہم مشورے کے لیے یہاں جمع ہونے کی تکلیف دی ہے، لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہماری کوئی بات اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ ایک افسر نے اٹھ کر کہا، ہم سب حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تمہیں حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے ذرا بے احتیاطی کی تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سید غفار نے کمرے کے دروازے کے سامنے 2 پیروکاروں کی طرف دیکھا اور حکم دیا، تم یہ دروازہ بند کرو اور باہر کھڑے رہو۔ اگر غازی بابا تشریف لائیں تو انہیں اندر بھیج دو، ان کے سوا کسی اور کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں۔ پہرے داروں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سید غفار نے دوبارہ حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہمارے کئی ساتھی اس بات پر سخت مضطرب ہیں کہ سلطان معظم نے ابھی تک ان بڑے افسروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جنہوں نے دشمن کا راستہ روکنے میں واضح طور پر غفلت، کوتاہی یا بدنیتی کا ثبوت دیا۔ حاضرین مجلس کی نگاہیں اچانک انور علی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں اور اس نے جلدی سے اٹھ کر کہا،
جناب میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کا ہم خیال ہوں جو سلطنت کے نااہل یا بددیانت افسروں کے خلاف فوری اقدام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور صرف میں ہی نہیں، سلطان ٹیپو کا ہر جان نثار اس صورتحال سے سخت پریشان ہے۔ سید غفار نے قدرے برہم ہو کر کہا، انور علی بیٹھ جاؤ، تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ میں اسی صورتحال سے کم پریشان نہیں ہوں، لیکن میں ابھی سلطان معظم سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور تمہیں یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ ان معاملات کے متعلق ان کی معلومات ہم سے زیادہ ہیں۔ تم نے اپنی تقریر میں صرف اپنے چند آدمیوں کی طرف باہم اشارہ کیا تھا جو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر کہاں تک پھیل چکا ہے۔ اگر چند بڑے آدمیوں کے خلاف فوری کارروائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تو سلطان معظم ایک لمحہ کے لیے بھی توقف نہ کرتے۔ ہمارے محکمہ سراغ رسانی کے افسروں نے سرنگا پٹم کے اندر اور سرنگا پٹم کے باہر غداروں کی جو فہرست پیش کی ہے وہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ طویل ہے، اور اس میں بعد ایسے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جو کل تک سلطان کے جان نثاروں کی صف اول میں شمار کیے جاتے تھے، اور جن کی سابقہ خدمات کے پیش نظر شاید تمہارے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو کہ سلطان کے ساتھ وہ غداری کر سکتے ہیں۔ سلطان معظم کو صرف اس بات کا افسوس ہے کہ انہیں ان لوگوں کے عزائم کا اس وقت پتہ چلا جبکہ دشمن کی تلوار ہماری شہر کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اگر انہیں دشمن کی پیش قدمی سے قبل ان حالات کا علم ہو جاتا تو ان سے نمٹنا مشکل نہ تھا، لیکن موجودہ حالات میں ہمیں کسی فوری اقدام کی اجازت نہیں دیتے۔ دشمن ایک طرف رسد کی کمی اور دوسری طرف موسم برسات کی آمد سے خوف سے آئندہ 10-15 دن کے اندر اندر سرنگا پٹم پر فیصلہ کن حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ان ایام میں ہم کسی اندرونی خلفشار کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے احتیاط سے کام لینا پڑے گا، اس کے بعد دشمن کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی ہم اپنے گھر کی صفائی پر توجہ دے سکیں گے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ سرنگا پٹم کے اندر اور باہر تمام غداروں کو بیک وقت گرفتار کر لیا جائے اور کسی کو فتنہ پیدا کرنے یا بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ غداروں پر فوراً ہاتھ ڈالنے میں سلطان معظم کے تذبذب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے محکمہ جاسوسی نے جن لوگوں کی فہرست پیش کی ہے ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے خلاف ابھی کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا۔ انور علی نے کہا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک قمر الدین، میر معین الدین اور پورنیہ جیسے لوگ بھی مجرم ثابت نہیں ہوئے؟ سید غفار نے جواب دیا، واقعات کی روشنی میں ان لوگوں پر نااہلیت یا بزدلی کا الزام درست ہو سکتا ہے، لیکن انہیں غدار ثابت کرنے کے لیے ہمارے جاسوس ابھی تک کوئی قابل یقین ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ پورنیہ کے متعلق تو میں بھی یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک فوجی مہم کے لیے اس کا انتخاب سراسر غلط تھا اور اس نے عمدن کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن قمر الدین اور سید صاحب کے متعلق سلطان معظم کے خیالات وہی ہیں جو ہمارے ہیں۔ سلطان معظم نے مجھے اس بات کی تسلی دی ہے کہ انہیں آئندہ کوئی اہم ذمہ داری نہیں سونپی جائے گی، تاہم جب تک وہ فوج میں ہے میسور کے ہر دیانتدار افسر اور سپاہی کو ان پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔ معین الدین اور قمر الدین کے علاوہ کوئی 30 آدمی اور ایسے ہیں جن کے خلاف خفیہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، اور جب تک اس تحقیقات کے نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے ہمارے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ ایک افسر نے اٹھ کر سوال کیا، جناب وہ 30 آدمی کون ہیں؟ ان کے نام آپ کو غازی بابا سے معلوم ہوں گے، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ اچانک کمرے سے باہر چند آدمیوں کا شور سنائی دیا اور حاضرین دم بخود ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔
بہر کوئی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، فوجدار صاحب مصروف ہیں، میں آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پھر کسی نے باروب آواز میں جواب دیا، فوجدار صاحب سے کہو کہ غازی بابا زخمی ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ سید غفار اضطراب کی حالت میں کرسی سے اٹھا اور اس نے بھاگ کر دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، غازی بابا کہاں ہیں؟ وہ کیسے زخمی ہو گئے؟ جناب، وہ ابھی قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ کر گر پڑے تھے، سپاہیوں نے انہیں اٹھا کر دروازے کے پاس ہی ایک کمرے میں لٹا دیا ہے۔ وہ بے ہوش ہیں اور ان کا لباس خون سے تر ہے۔ طبیب کہتا ہے کہ زخم بہت خطرناک ہے۔ سید غفار کچھ کہے بغیر سپاہی کے ساتھ چل دیا اور اس کے ساتھی جو اب کمرے سے باہر آ چکے تھے اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غازی خان کے بستر کے قریب کھڑے تھے۔ میسور کا عمر رسیدہ جرنیل نزع کے عالم میں تھا۔ طبیب نے اس کے سینے پر جو پٹی باندھی تھی وہ خون سے تر ہو چکی تھی۔ سید غفار نے جھک کر غازی خان کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا اور طبیب کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ان کے سینے پر گولی لگی ہے، طبیب نے کہا۔ غازی بابا آپ کہاں تھے؟ آپ کیسے زخمی ہوئے؟ سید غفار نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ غازی بابا نے اس جواب میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور ڈوبتی آواز میں جواب دیا، میں اس طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ملک جہان خان کا سراغ مل گیا اور میں۔ غازی خان یہاں تک کہہ کر کھانسنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خون آ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سید غفار نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، غازی بابا ملک جہان خان کہاں ہے؟ غازی خان نے آنکھیں کھول لیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی سانس اکھڑ گئی۔ انور علی انتہائی کرب کی حالت میں آگے بڑھا اور اس نے غازی کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، غازی بابا خدا کے لیے بتائیے آپ کیسے زخمی ہوئے؟ ملک جہان خان کہاں ہے؟ غازی خان کے ہونٹوں میں ایک ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی، لیکن انور علی نے ایک مبہم سی آواز کے سوا کچھ نہ سن سکا۔ چند ثانیے بعد وہ گہری سانس اور لمبی سانس کے ساتھ اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا۔ طبیب باہر جانے لگا تو انور علی نے جلدی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ نے جو باتیں اس کمرے میں سنی ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں گے۔ ملک جہان خان ایک عرصہ سے لاپتہ ہے۔ غازی خان کے قاتل تلاش کرنے میں ہمیں ملک جہان کا سراغ بھی مل جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں کہ غازی بابا بے ہوشی کی حالت میں وفات پا گئے تھے۔ طبیب نے کہا، مطمئن رہیں، میری طرف سے کوئی بات زہر نہیں ہوگی۔ طبیب باہر نکل گیا تو انور علی نے باقی آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس سلسلہ میں ہم سب کو انتہائی رازداری سے کام لینا پڑے گا۔ غازی بابا کسی خطرناک سازش کے تحت قتل ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہے تھے اور انہیں 9 بجے یہاں پہنچنا تھا۔ ان کی قیام گاہ اور قلعے کے درمیان کوئی 10-12 منٹ کا راستہ ہے، اس لیے وہ کوئی 8:45 بجے روانہ ہوئے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں کسی قیاس سے کام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ غازی بابا کی روانگی کا وقت ان کی قیام گاہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر 9 بجے سے قبل روانہ ہوئے ہوں تو ہمارے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ زخمی ہو کر یہاں پہنچنے سے پہلے کوئی 1.5 گھنٹہ کہاں تھے؟ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ملک جہان خان کی تلاش میں گئے تھے، لیکن ہمارے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں کہ وہ کس طرف گئے تھے اور ملک جہان خان کے متعلق انہیں کس نے خبر دی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ معمولی تحقیقات کے بعد اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ غازی بابا کوئی غیر معروف شخصیت نہ تھے، انہیں سرنگا پٹم کا بچہ جانتا ہے۔ شہر کے بازاروں یا گلیوں سے چلتے وقت انہیں ضرور پہچان لیا ہوگا۔ کم سے کم رات کے پہرے داروں نے انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ غازی بابا کو ملک جہان خان کے ساتھ بہت زیادہ انس تھا۔ ممکن ہے کہ ان کے قاتلوں سے انہوں نے ورگلانے کے لیے جہان خان کے متعلق کوئی فرضی کہانی سنائی ہو، لیکن اگر ملک جہان خان سرنگا پٹم میں موجود ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کی جان بھی خطرے میں ہے، کیونکہ میسور کے جن دشمنوں نے غازی بابا کو قتل کیا ہے وہ
ملک جہان خان کو زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے، بالخصوص اس صورت میں جب تو نے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ غازی بابا مرنے سے پہلے ملک جہان خان کے متعلق کچھ کہہ گئے۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس حادثہ کی تحقیقات کے دوران میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سید غفار نے شفقت سے انور علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انور، میں تمہیں اس حادثے کی تفتیش کے لیے مکمل اختیارات دیتا ہوں۔ ایک رات منیرہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر مختلف اطراف سے لگاتار توپوں اور بندوقوں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے۔